سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی جو مجلس ہے ہماری وہ ختم قرآن شریف کے حوالے سے ہے، اور یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے۔ جن طالبات نے قرآن شریف کو مکمل فرمایا ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہونے والی ہیں، اور ایسے مواقعوں میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعائیں لازمی فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدردانی ہے، اور خاص طور پہ جو اس پرفتن دور میں جو بچیاں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے حج کرتی ہے، وہ اپنے اللہ رب العزت کی یاد میں اور اس کے کلام یعنی کتاب قرآن عظیم الشان کو سیکھنے میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے علوم کو سیکھنے میں اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں۔ ان کا درجہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ سے میں عرض کر دوں کیونکہ مخاطب اس وقت ہماری طالبات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ہمارے دوست احباب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس عاجز میں بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے اور ہمارے لیے یہ مشکل ہے، آپ بچوں سے دعا کروا دیں۔ تو الحمدللہ جب ہم بچوں سے دعا کرواتے ہیں اور پھر بچوں کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری مجلس جو ہے وہ بچوں کی برکت سے منعقد کی گئی ہے، تو ہم کو امید ہے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید لے کر بیٹھے ہیں کہ ان بچوں کی برکت سے جو بھی ہم مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مستعد ہو کے بیٹھیں اور امید ہو کے بیٹھیں، اپنے دل میں لالچ لے کر بیٹھیں۔ لالچ برا بھی ہوتا ہے اور لالچ اچھا بھی ہوتا ہے۔ اچھا لالچ یہ ہے کہ ہم اپنے دامن اللہ کے سامنے پھیلائیں اور ہماری مراد ہمیں مل جائے، یہ اچھا لالچ ہے۔ بھلا اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ قرآن کی نسبت سے اکٹھا ہوا ہو یا جمع ہو رہے ہوں، یا ایک مجلس میں ایک وقت میں جو نسبت ہے قرآن عظیم الشان کی اس نسبت کو لے کر بیٹھ جائے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ فرشتوں کی کئی ساری جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک فرشتوں کی جماعت ایسی بھی ہے کہ جن کی ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ وہ جہاں پر بھی مجالس ذکر ہوں، یعنی تلاوت قرآن کی مجالس ہوں، دروشی پڑھا جا رہا ہو، یا کہیں پہ وعظ و نصیحت کی گفتگو ہو رہی ہو، یا کہیں پہ جو ہے وہ قرآن سکھایا جا رہا ہو، دینی علوم سکھائے پڑھائے جا رہے ہوں، وہ وہاں پر حاضری دیا کریں اور وہاں جا کر ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کریں، اور وہاں واپسی پہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ کی رضا مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ واپس آ کر اللہ رب العزت کے سامنے گواہی دیں گے۔ تو ہماری یہ مجلس بھی انشاءاللہ انہی مجالس میں سے ہی ہے کہ جس کی اندر جو ہے فرشتے شریک ہیں، اور انشاءاللہ ہماری گواہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے پیش کریں۔ تو میں آج کی مجلس میں کچھ ملی جلی باتیں عرض کروں گا۔ اصل مخاطب تو ہماری وہ بچیاں ہیں جنہوں نے آج قرآن شریف کو مکمل کیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں اس کو ہر وقت اور ہر جگہ پہ موضوع بنانا چاہیے، اور میری بھی کچھ عادت ایسی ہی ہے کہ جہاں پر مجھے خواتین کے اندر گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس موضوع کو لازمی بیان کرتا ہوں کہ ہماری جو اولادیں ہیں وہ ہمارے لیے بڑا بہترین اثاثہ ہیں، اور بڑی بہترین پود ہیں، اور بڑی بہترین ہماری آخرت کی کمائی ہے۔ کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں۔ جو قوم اپنے بچوں اور اپنی اولادوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے وہ قومیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں۔ جس زمانے میں جس وقت تک ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کی اسلامی نہج کی تربیت کی ہے تب تک ہم کامیاب بھی رہے اور ترقی یافتہ بھی رہے، اور جب ہم نے
اپنی اولادوں کی اور اپنی نسلوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی۔ تربیت سے مراد اسلامی تربیت ہے، اسلامی نہج پہ تربیت کرنا چھوڑ دی۔ تب سے ہم ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، خوار ہوتے پھر رہے ہیں، اور اقوام عالم کے سامنے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اس عاجز کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں مجھے 2-4 خواتین بھی مل جائیں تو میں لازمی طور پر اس عنوان کو بیان کرتا ہوں کہ ہماری اولادیں اور ہماری یہ نسلیں کتنی قیمتی ہیں اور ہم ان سے کیا کام لے سکتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ سیکھنی ہے، یہ ہمارے مختصر سے وقت کے لیے ایک سبق ہے، اور سب سے پہلی بات اس سبق کی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ذمے 4 ذمہ داریاں ہیں۔ 4 ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خود دین سیکھے۔ سب سے پہلی ذمہ داری خود دین سیکھنا، اور دوسری ذمہ داری ہے اس دین پر خود عمل کرنا، اور تیسری ذمہ داری ہے اس دین کو آگے پھیلانا، اور چوتھی ذمہ داری ہے کہ دنیاوی حقوق جو دیگر حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کرنا۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اس گھر میں دین کا ماحول یا تو ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو فقط اپنی ذات تک ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو ہماری اولاد میں سے 1-2 بچے دیندار ہوتے ہیں اور کئی سارے بچے بے دین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے اندر دین کو سیکھا نہیں جا رہا ہوتا۔ دیکھیں، دین کو سننا بہت آسان ہے، اور اسی طرح دین کا پڑھنا بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دین کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور دین کا سننا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ دین کو سن رہی ہیں، اور ہمارے احباب بھی یہاں دین کو سن رہے ہیں، ہم سب الحمدللہ اللہ کے فضل سے دیندار ہیں۔ لیکن عمومی معاشرے میں جو عمومی فضا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو سننا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اور دین کو پڑھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کو عملی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم مکمل دین پہ عمل کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، دین پڑھنے سے نہیں پھیلتا اور اگلی نسل میں دین سننے سے نہیں آتا، بلکہ خود عامل بننے سے دین آگے منتقل ہوتا ہے۔ جب آپ خود عامل ہوں گے تو آپ کی نسلوں میں دین منتقل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے بچے کی فطرت یہ بنائی ہے کہ بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ماں باپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب بچہ دیکھتا ہے کہ میری امی نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ اہم کام ہے جو میں نے بھی کرنا ہے، کیونکہ میری امی کر رہی ہے نا، مصلی پہ کھڑی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو جس کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کا رابطہ اللہ سے ہے۔ تو بچہ ہو یا بچی ہو، جب وہ یہ دیکھے گا کہ میری امی اس بات کو اہمیت دے رہی ہے تو وہ بچہ خود سوچے گا کہ بڑا اہم کام ہے جو میری ماں کر رہی ہے، لہذا وہ بھی کرنا شروع کر دے گا۔ باپ کے ہاتھ میں اگر قرآن ہے، باپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، باپ اگر مراقبہ کر رہا ہے، باپ اگر قرآن کو پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اور اسی طرح باپ دیگر دینی مشاغل میں خود مصروف عمل ہے، تو بچہ کہے گا اور سمجھے گا اور سوچے گا کہ بھئی جو میرا ابو کام کر رہا ہے بہت ہی اہم ہے، اس لیے مجھے بھی یہ کرنا ہوگا۔ لہذا بچہ ناقل ہوتا ہے، وہ نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ دین بجائے سنانے کے یا بجائے پڑھانے کے، بندہ جب خود دین پہ عامل ہو جاتا ہے تو یہ دین آگے منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے دیندار بن کے دکھانا ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنیں۔ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بننے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم خود عامل دین بن جائیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دین کو پڑھنا بڑا آسان ہے اور دین کو سننا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ پوری رات جلسے ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، 2 دن تک اور 3 دن تک جلسے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا قریب زمانے تک، بہت جلدی یہ رواج ختم ہوا ہے۔ کیا کہ 3 دن تک کسی بھی ادارے میں جلسہ ہوتا تھا، 2 دن تک کسی بھی ادارے میں جلسہ ہوتا تھا۔ آج بھی 3 دن اجتماعات ہوتے ہیں،
بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، دین کو سنایا جاتا ہے، ذریعہ اور سبب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل دین کا منتقل ہونا ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اصل دین منتقل ہوتا ہے ماں باپ ہی کی گود سے، ماں باپ ہی کے ذریعے، گھر کے ماحول سے۔ اس آجز سے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ہم اپنی اس نسل کو اب دیندار کیسے بنا سکتے ہیں؟ موبائل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری خرافات ہیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں زیادہ موبائل استعمال کی بجائے زیادہ تلاوت شروع کر دیں، آپ اپنے گھر میں نفلی عبادات کا اہتمام شروع کر دیں، آپ اپنے بچوں کے سامنے مسنون اعمال کا اہتمام شروع کر دیں، آپ اپنے بچوں کے سامنے قرآن شریف کو پڑھنا شروع کر دیں اور خوبصورت لہجے اور خوبصورت انداز میں پڑھنا شروع کر دیں، تو ٹھیک 20 سے 25 سال کے بعد یہ جو تمہاری اولاد ہے جب جوان ہو کر ایک معاشرہ تشکیل دے گی تو یہ پوری قوم ہماری دیندار بن جائے گی۔ صرف آپ اتنا کر لیں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کر لیں، لیکن ہم وہ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے، ہم دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم خود نہیں بننا چاہتے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے دین کو سیکھنا، اور دوسری چیز ہے اس دین پہ عمل کرنا۔ ان دونوں چیزوں کو ہم نے اپنے گھر میں رواج لینا ہے کہ اپنے گھر میں دین کی اہمیت۔ میں نے ایسے کی معذرت کے ساتھ جہاں ہمارے اپنے برادری ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں اور ویسے بھی ایک مدرسہ ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور مجھے یہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ میں قرآن پڑھا رہا ہوتا ہوں، میں خود عالم دین ہوں، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں یا میں مفتی ہوں، میں کوئی بھی ہوں، میں خود ایک شعبہ سنبھال کے بیٹھا ہوں، لیکن میری اپنی اولاد اس مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی ہوتی۔ یہ جو دوغلا پن ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ میں نے اس سال میں اپنے مدرسے کے لیے کچھ اساتذہ کی ضرورت تھی، بچوں کی تعداد جب بڑھی تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ہم نے ایک چھوٹی سی پوسٹ بنائی کہ بھئی ہمیں اساتذہ کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ جی میں جو ہے وہ پڑھانا چاہ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں پڑھاؤں۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے تو مخلص اور ایسے محنتی ساتھیوں کی ضرورت ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو سہولیات کیا کیا چاہیے اور میری طرف سے مدرسے کی طرف سے آپ کو یہ سہولیات ملیں گی۔ میں حیران ہو گیا اس وقت اس کے جواب پر جب اس نے مجھے کہا کہ نہ مجھے اچھی تنخواہ چاہیے، نہ مجھے گھر چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف مجھے 2 چیزیں چاہیے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ یہاں اچھا آپ کے ادارے کے پاس کوئی اچھا اسکول ہو کہ جہاں میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں۔ میں نے کہا آپ ادارے میں پڑھانے کے مستحق نہیں ہیں، آپ ادارے میں بیٹھ کے قرآن پڑھائیں اور آپ کا شوق یہ ہو کہ میرے بچے اسکول کی تعلیم حاصل کریں، آپ منافق آدمی ہیں، آپ درسگاہ میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ میں بات بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں اور مجھے اس بات سے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، خود نہیں بننا چاہتے۔ میرے دل میں اگر قرآن کی عظمت ہے، میرے دل میں اگر حدیث کی عظمت ہے تو میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن اور حدیث پڑھاؤں گا۔ میں سکول کا منکر نہیں ہوں، نہ یونیورسٹی کا منکر ہوں، نہ میں کالج کا منکر ہوں، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمیں یہ فن سیکھنے چاہیے، اس فن کا انکار نہیں ہے، اس فن کے علاوہ ہم ترقی نہیں کر سکتے، لیکن ہم دین جو ہمارا دین ہے اس وقت تک جب تک ہم دین کو زندگی میں زندہ نہیں کر لیں گے، اپنے قرآن اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنا عشق اور محبت کا تعلق، گہرا تعلق نہیں قائم کر لیں گے، ہماری ترقی ہماری تنزلی کا سبب تو بن سکتی ہے، ہماری ترقی کا سبب نہیں بن سکتی۔ 1857 سے پہلے یہاں کوئی سکول تھا ہی نہیں، کوئی کالج تھا ہی نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، اس سے پہلے صرف مدارس تھے، اور 1857 سے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجتا تھا، اسلامی تہذیب کا بول بالا تھا، اور اسلامی تہذیب کا اتنا بول بالا تھا کہ پوری دنیا کی اقوام عالم مسلمانوں کی نقال تھی، نقل اتارتی تھی کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، ایسی تجارت کرتے ہیں، ایسا کھاتے ہیں اور ایسا رہتے ہیں، ان کے گھر ان کی صفائی کا ماحول ایسا ہوتا ہے، ان کا فیملی سسٹم ایسا ہوتا ہے، اور ان کا نظام تعلیم ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ جب ہم نے اپنے دین کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، قرآن کو بچوں کو تھمانے کی بجائے ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں وہ چیزیں تھما دیں جن کی ہمیں نہ آج ضرورت ہے، نہ کل ضرورت ہے، اور نہ آخرت میں ہمیں وہ کام آنے والی چیز ہے، تو آج ہم اس کے پیچھے دوڑے، اسی وجہ سے آج ہماری ترقی کی بجائے آج ہماری ترقی کی شہرت ہے، اور ہم اتنے گر چکے ہیں، لوگ ہم مسلمانوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر سے دین کو نکال دیا، گھر میں دین کو اہمیت دیں، دینی معاملات کو گھر میں اہمیت دیں، اپنے گھر میں سنت کو اہمیت دیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا
کہ ظاہری طور پر انہوں نے لباس غیر شرعی پہنا ہوتا ہے اور ان کی زندگی کی جو حالات ہوتے ہیں بہت ہی ناگفتہ بھی ہوتے ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، یہ عاشق قرآن لوگ ہیں یا یہ منافق لوگ ہیں؟ ان کا ظاہر دیکھو تو بالکل منافقوں جیسا ہے، لیکن ان کا باطن دیکھو تو قرآن سے اتنا تعلق ہے، اتنا تعلق ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ عاشق قرآن ہیں، یہی حقیقی مسلمان ہیں۔ میں نے اپنا مشاہدہ کیا ہے، اور جب میں نے یہ بات دیکھی کہ ان لوگوں میں یہ چیز کیوں ہے، خاص طور پہ شام، یمن، اردن کے لوگ اور غزہ اور فلسطین کے لوگ، بلاد شام اور فلسطین کے لوگوں میں یہ چیز خاص طور پہ ہے کہ ظاہری طور پر پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی ہے، ظاہری طور پر چہرے پہ داڑیاں بھی نہیں ہیں، خواتین صرف وہ عبایا اوپر لیتی، مکمل پردہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ عاشق قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں قرآن کی تعلیم ہے، گھر میں ان کی قرآن کی عزت ہے، ان کے گھر میں قرآن کی محبت ان کو سکھائی اور بتائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ موت تک قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور آج سب سے پہلے خاص طور پہ ہمارے بر صغیر کے مسلمان اور مسلمانوں کے بچوں میں سب، میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، میں ایک تھوڑی سی تنبیہ کر رہا ہوں، ایک چیز کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو آگاہی دے رہا ہوں کہ جس چیز کو ہم ترقی سمجھ بیٹھے وہ ترقی نہیں ہے، وہ گندگی ہے، وہ گند ہے، وہ غلیظ ترین چیز ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے اندر جب مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلی جو چھوٹ اس کو ملتی ہے، یا سب سے پہلا دامن جو چھوٹتا ہے، یا سب سے پہلا جو اس کا تعلق ٹوٹتا ہے، وہ قرآن اور حدیث ہی ہوتا ہے۔ باپ کی سوچ بدل جاتی ہے، میں نے اپنے بچوں کو یہ لباس پہنانا ہے، میں نے فلاں کالج یونیورسٹی میں فلاں ادارے میں داخل کروانا ہے، اس کی سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کیا چاہیے، وہ کہتا ہے اچھا قرآن پڑھ کے کرے گا کیا؟ میرے جاننے والے لاہور کے رہنے والے ہیں، تو میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو آپ دیکھیں، آپ بھی کوشش کریں، اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے، 2-4 بچے ہیں تو آپ ایک بچہ اللہ کے لیے وقف کریں، اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں کہ ایک بچہ اللہ کے لیے، اور خاص طور پر آنے والے زمانے کے حوالے سے آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ وقف کریں، فلسطین کے لیے وقف کریں، القدس کے لیے وقف کریں، جہاد کے لیے وقف کریں، آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھوں میں ملانے کے لیے وقف کریں، ان کی فوج میں میں نے اپنے سپاہی بھرتی کرنا ہے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملانے کے لیے ایک بچے کو ابھی سے آپ منتخب کر لیں۔ بھائی ہم سے تو ان پڑھ دیہاتی لوگ ہی اچھے ہیں جو اپنے جانوروں میں سے ایک جانور مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اپنی مرغیوں میں سے اور اپنے بکریوں میں سے، اپنی بھینسوں میں سے ایک مرغی بکری مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے یا اپنے جاہل پیر کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ہم سے تو وہی بہتر نکلے تھے۔ ہم اپنے بچوں میں سے ایک بچہ وقف کر دیں نام لے کر کہ یہ میرا بچہ القدس کے لیے ہے، یہ میرا بچہ مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ہے، اور یہ میرا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں ہماری زندگی میں ہو نہ ہو، ہماری نیت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہماری اولاد سے کام لیں گے، اس سے نہیں تو اس کی اگلی نسل۔ ارادہ تو کر لیں، نیت تو کر رہے ہیں آپ لوگ، ہماری نیت ہی نہیں ہوتی، ہماری سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ تو میں نے اس کو ترغیب دی، کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیں کہ میرا بیٹا عالم بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر مفتی بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کو تنخواہ کتنی ملے گی؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم حافظ بچہ بنانے کے لیے تمہیں یہ لالچ ہے اس کو تنخواہ ملے، اس کو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جب وہ بڑھ سے بڑھ کر 20,000 کماتا ہے۔ اچھا دیکھیں، کہنے لگا پچھلے سال کی بات ہے، کہنے لگا دیکھیں اتنی مہنگائی کا دور ہے، بالفرض کو بڑی شناخت کوئی مارے تو 25,000 کوئی محترم اس کو تنخواہ دے دے گا، 30,000 دے دے گا، تو بتائیں 30,000 میں تو بچوں کو دودھ ہی پورا نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا دیکھیں عالم حافظ بن جانے کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ کوئی تجارت نہ کرے، کوئی دنیاوی فن نہ سیکھے، کوئی اپنے رزق حلال کے لیے تلاش بسیار نہ کرے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے یا ہماری ایک کج روی ہے کہ ہم ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں کہ ہم حافظ عالم ہونے کے بعد کوئی دنیاوی کام نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو یہ کام تو انبیاء علیہ السلام نے بھی کیے ہیں، خود نبی علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی ہے، مزدوری کی ہے۔ اگر یہ شان کے خلاف ہوتا تو آپ بھی نہ کرتے یہ کام۔ ہمیں یہ غلطی لگ گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید دنیا کے کام کرنا، اپنے پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرنا کوئی یہ علم کے خلاف ہے یا دین کے خلاف ہے یا حفظ کے خلاف ہے یا دوسرے دیگر جو ہے نا دینی شعبہ جات کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دلوا رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ عالم حافظ اللہ کے بڑے درجے والے لوگ ہوتے ہیں، آخرت میں بڑا مقام ملنے والا ہے۔ بھئی دنیا میں لاکھوں بھی کما لیں تو آخرت کی ایک نعمت وہ لاکھوں کیا ہے، مقابلہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو آپ اس نیت سے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنی بچیوں کو حفظ قرآن میں ڈالیں، اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں کہ ان کا درجہ ہوگا بڑا، اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے خاندان والوں میں سے ان لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو آپ نے کتنی گھٹیا بات کہہ دی کہ جی پڑھنے کے بعد یہ کتنا کما سکیں گے۔ بھائی کمائی کا تعلق ہے اس کے ساتھ، کمائی کے لیے پوری زندگی ہے، جو شعبہ حلال آپ استعمال کریں، اختیار کریں، آپ کے اختیار میں ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ حافظ عالم بننے کے بعد تدریس ہی کرے، اگر آپ کا تدریس میں 20,000 میں گزارا نہیں ہوتا تو آپ تجارت کر لیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ جی پڑھنے کے بعد اس کو امامت مل جائے گی تو 10,000 کی تنخواہ کیسے گزارا ہوگا، اور جناب 20,000 مدرس کا کیسے گزارا ہوگا۔ آپ گزارے کے لیے یا تنخواہ کے لیے یا پیسوں کے لیے عالم حافظ نہیں بنائیں، مت بنائیں۔ دیکھیں عالم حافظ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار بننا بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ سے کر رہا تھا کہ سب سے پہلا دامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹتا ہے، سب سے پہلا تعلق ہمارا قرآن سے ٹوٹتا ہے، سب سے پہلا رشتہ ہمارا دین سے ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ بہت سے گھرانے ایسے جہاں اسلامی تربیت کا رواج ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان لڑکے، بہت سے نوجوان لڑکیاں ہیں جو یہ بھول چکے ہیں کہ نبی کی سنت داڑھی رکھنا بھی کوئی چیز ہے، اور بچیاں بھول گئی ہیں کہ پردہ کرنا بھی فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ بہت ساری بچیاں بھول چکی ہیں اس فریضے کو۔ کیوں؟ گھر میں رواج نہیں دیا گیا۔ ایک ماں ہی بے پردہ ہے تو بچی سمجھے گی پردہ کرنا کوئی اتنا اہم کام نہیں ہے، لہذا وہ پردہ نہیں کرے گی۔ ایک ادارے میں ایک ٹیچر پڑھا رہی ہے، ایک معلم اس کو پڑھا رہا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، وہی اس کا چہرہ حلیہ مورا اس کا غیر شرعی ہے، اس کے سامنے بیٹھنے والا بچہ بچی تربیت لے رہا ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ غیر اہم کام ہے جو ہمارے استاد بھی نہیں کر رہے، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں دیکھیں بے دینی پڑھنے سے نہیں پھیل رہی، بے دینی اداروں سے نہیں پھیل رہی۔ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ کسی کالج سے بھی بے دینی پھیل رہی، کسی یونیورسٹی سے بے دینی پھیل رہی، یا مول معاشرے سے بھی۔ سب سے پہلی بے دینی ہمارے اپنے گھر سے پھوٹ رہی ہے، باپ کے ذریعے یا ماں کے ذریعے۔ گھر کے افراد جب دین کو چھوڑ دیں گے تو وہ گھر کی چار دیواری میں پڑھنے والے لوگ دین سے دور سے چلے جائیں گے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے پاس بچے آتے ہیں، ایک ایک ہفتہ ٹھہرتے ہیں، کئی دور سے بچیاں ہوتے ہیں جو 2 ماہ 3 ماہ ٹھہرتے ہیں، اور کچھ ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں جو 6 ماہ بعد جاتے ہیں، کچھ سال بعد بھی جاتے ہیں۔ دور دراز کے علاقوں کے جو طلبہ وہ سال بعد جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہاں 8 ماہ ان پہ محنت کرنا ایک طرف ہوتا ہے، اور گھر کا 1 ماہ ان کے اوپر بھاری آ جاتا ہے۔ کیوں؟ گھر کے اندر وہ تربیت، وہ ماحول ان کو دیا جاتا ہے جو دین کے خلاف ہوتا ہے۔ ہمارے 9 ماہ کی محنت اور کمائی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اصل گھر ہے، گھر کی چار دیواری ہے۔ تو یہ پہلی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید مولویوں کی ذمہ داری ہے، ملاؤں کی ذمہ داری ہے، مولوانیوں کی ذمہ داری ہے، مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے۔ جس نے مسلمان گھرانے کی چار دیواری میں آنکھ کھول لی، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری دین سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ پہلی بات آگے سمجھ میں۔ دوسری بات، اس دین کو پھیلانا ہے۔ اچھا بھی پھیلانے کے کئی سے طریقے ہیں جو رواج بھی ان کا ہو چکا، مثلا تبلیغی جماعت بہت اچھا ذریعہ، بہترین صورت ہے۔ نمبر 2 خانقاہیں، بہترین صورت ہے۔ نمبر 3 مدارس، بہترین صورت ہے، اور بہت ہی اعلیٰ مثالیں ہیں یہ۔ لیکن یاد رکھنا یہ دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ اپنا گھر ہے۔ میں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا دین پھیلانے کا جو ذریعہ ہے یا قدم ہے وہ اپنا گھر ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کو تھوڑی دیر پہلے پہلی بات میں کہ اگر ہم خود دین کے عامل ہوں گے، ہمیں دے کر ہمارے بچے دیندار بنیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا جس گھر میں دین کے اوپر عمل ہو اور بچے بے دین بن جائیں، مشکل ہے۔ ہمارے بچے تب بے دین بنتے ہیں جب ہم اس دین کے اوپر خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، عامل نہیں بن پا رہے ہوتے، تو وہاں سے بے دینی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج نیت کر لیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، خود عمل کر کے ان کے اندر دین پھیلانا ہے۔ سب سے پہلا ہدف ہماری اپنی اولاد ہے۔ وہ تبلیغی ہے، وہ مدرس ہے، وہ کوئی معلمہ ہے، وہ مدرسے سے پڑھانے والی ہے، پڑھی ہوئی ہے، وہ اسکول والی ہے، وہ کالج والی ہے، وہ یونیورسٹی والی ہے، وہ عام درجے کی ہے، پڑھی لکھی ہے، ان پڑھ ہے، جو بھی ہے، سب سے پہلے دین کی دعوت اپنے بچوں کو دینی ہے۔
اور دین کی دعوت خاموش بھی ہوتی ہے، الفاظ کے ساتھ بھی دی جاتی ہے۔ خاموش دعوت میں نے ابھی عرض کر دیا عمل کریں، اور الفاظ کی دعوت کیا ہے؟ جہاں پہ منکر پایا جائے اپنی اولاد کو بولیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، اس کو سمجھائیں یہ ٹھیک نہیں۔ ہمارے سمجھانے کا انداز بھی بڑا ظالمانہ ہوتا ہے۔ ہم جب دنیا کی بات کے معاملے میں کوئی بات سمجھاتے ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے تو بڑے پیار سے محبت سے باتیں کر کے اور اس کے ساتھ بڑے اچھے برتاؤ کے ساتھ ہم اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن جب مسئلہ کو دین کا آ جاتا ہے تو ہم لاٹھ اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دین کے معاملے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت امام احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن فرمایا کرتے تھے کہ 80% بے دینی حرام کھانے سے پیدا ہوتی ہے اور 20% بے دینی بے دین کے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانا کھلانے میں ہوتی ہے۔ جو عورت گھر میں بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، بغیر دوپٹے کے کچن میں جو ہے نا کھانے پکاتی ہے اور وہ عجیب قسم کے وہاں کے گانے اور میوزک یا ویڈیو دیکھتی ہے، کھانا پک رہا ہے، ورچی خانے میں اس کے یہ اعمال ہیں، اس کے پکے ہوئے ہاتھ کا کھانا جب اولاد کھائے گی وہ لازمی بے دین ہوگی۔ اور کوئی عورت تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، مصنون اعمال کے ساتھ کھانا پکائے گی تو اس کھانے میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ عورت جب اس کا نوالا پکا ہوا اس کا خامن کھائے گا یا اس کے بچے کھائیں گے تو اس کی وجہ سے دین پھیلے گا۔ تو عورت سنورتی ہے تو پورا خاندان سنورتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق ہیں۔ حضرت سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو مقام کیسے عطا کیا اتنا بڑا؟ کہنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کروڑوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے درجہ عطا فرمایا۔ میں نے ایک جگہ ان کے بارے میں پڑھا کہ حضرت علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے خاوند سے خرچہ لینا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ پہلے تو معاملہ چھپا رہا، خاوند کو نہیں پتا چلا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ دیکھا کہ جب وہ گھر میں ہے تو بکری کا دودھ دو رہی ہے، ان کی جو اہلیہ ہیں علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ بکری کا دودھ دو رہی ہیں، بکری رکھ رہی ہے۔ تو پوچھا بھائی بکری رکھنے کی محنت مشقت کیوں اور یہ دودھ کس لیے دو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو پلاتی ہوں دودھ اور میں نے اپنے بچے ہی کے لیے اقبال کے لیے ہی میں نے یہ بکری رکھی۔ اچھا میں جب آپ کو خرچہ دیتا ہوں، آپ کو دودھ کے پیسے دیتا ہوں تو آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنا دودھ پلائیں۔ بچے کے لیے سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے، اپنی چھاتی کا دودھ پیش کرے۔ اللہ نے یہ دو نہریں ایسی نہیں جاری فرمائی ہیں، اس میں بچے کے لیے بڑی بہترین غذا ہے۔ تو اس وقت جواب سنیں، ہماری مائیں بہنیں جواب سنیں۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی والدہ نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ نے بینک کی ملازمت کر لی۔ اس وقت بینک نئے نئے جو ہے نا وہ لانچ ہوئے تھے پاکستان میں، تو آپ نے بینک کی ملازمت اختیار کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات سچ ہے، میں نے بینک کی ملازمت اختیار کر لی ہے، میرے پاس کچھ آرہ بھی نہیں تھا اور ملازمتیں مل رہی تھی تو میں نے کہا چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے، علماء نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ بینک کی ملازمت جائز نہیں ہے، وہ سارے سودی معاملات ہیں، لہٰذا میں جب تک آپ اس بینک کی ملازمت کو نہیں چھوڑیں گے میں اپنے بیٹے کو آپ کی حرام کمائی سے دودھ نہیں پلا سکتی۔ میں جب غذا کھاتی ہوں اسی سے دودھ بنتا ہے، میں اپنی چھاتی کا دودھ نہیں دے سکتی۔ میرے پاس تو جمع پونجی تھی جو حلال کی تھی، اس سے میں نے بکری خریدی ہے، اسی پیسے سے میں چارہ کھلاتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو حلال پلاتی رہوں گی۔ علامہ اقبال ایسے علامہ اقبال نہیں بن گئے، پیچھے ماں کی یہ محنت تھی عزیز خواتین، یہ محنت تھی اس کے پیچھے۔ دین کو پھیلانا ہے، دین کو پھیلانے میں چیز شامل ہے کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں، ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو دین کیسے سکھایا، ہم تو ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کسی معلم پہ، جاؤ بھی مدرسے میں جا کے دین سیکھ کے آ جاؤ۔ ہم استاد کو کہتے ہیں جی دیکھو جی میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، دیکھو جی گھر میں یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، بھائی ہمارے پاس 6 گھنٹے بچہ پڑھتا ہے تو ہمارے پاس 18 گھنٹے بچہ ہے، قصور تو تمہارا 18 گھنٹے جو تم تربیت کر رہے ہو اور ہم 6 گھنٹے تربیت کر رہے ہیں، قصور تو تمہارا ہمارا تو نہیں ہے نا۔ تم ہمیں آ کے شکوے کرتے ہو کہ ہمارا بچہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلاں کرتا ہے، بھئی آپ اپنے گھر میں خود کتنا عمل کرتے ہو؟ اب میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ خود بیچارے نماز سے آ رہی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، میں خود عینی گواہ ہوتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھ رہے اور ہمیں شکایت لے کر آتے ہیں جی ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، آپ سمجھائیں ان کو۔ بھئی آپ نماز پڑھیں گے تو بچے نماز پڑھیں گے، ہمارے سمجھانے سے نماز تھوڑا پڑھیں گے۔ آپ جب خود نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے نماز پڑھیں گے۔ اچھا جی ہمارے بچوں کو قرآن شریف یاد کرنے کا بہت شوق ہے لیکن باغی ہے، بھئی اگر ان کو شوق ہے تو آپ خود قرآن پڑھیں، ان کے سامنے پڑھیں، ان کے سامنے تلاوت کریں۔ اس وقت تو بہت ساری ایسی ایپس آئی ہوئی ہیں کہ وہاں ڈاؤن لوڈ کر کے بڑی خوبصورت عربی لہجوں میں تلاوت قرآن شریف آپ لگا دیں۔ آپ جھاڑو لگا رہی ہیں، تلاوت قرآن شریف لگی، آپ سن رہی ہیں۔ آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، چلو نہیں پڑھ رہی تو کم از کم سنیں، بچے کو ماحول تو دیں آپ اپنے قرآن کا۔
قرآن کا ماحول تو نہیں، آپ قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اچھے انداز۔ اور میں افسوس سے بات کرتا ہوں، سب سے زیادہ جس مضمون کی ٹانگیں توڑی جاتی ہیں قرآن۔ معذرت کے ساتھ ناراض تو نہیں ہوتا، میں ابھی مولانا سے عرض کر رہا تھا کہ بچی جس نے تلاوت شروع کی ہے، میں عیب نہیں نکالا، صرف مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اب اس بچی نے لہنے جو ہے نا وہ خفی کی ہے، اور علماء بیٹھے ہیں لہنے خفی مکروہ ہے، تو اب لہن خفی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی غلطی کہ جو کسی حرف کو بڑھا دیا جائے، کسی حرف کو گھٹا دیا جائے۔ باقی ماشاءاللہ بہت تلاوت اچھی ہے، کہیں 99% اچھی ہے، 1% تھوڑی سی خرابی آ گئی ہے، پتہ چل گیا تو بتاتا چلو۔ تو یہ ایک لفظ کو گھٹا دینا، ایک لفظ کو بڑھا دینا، تو یہ ایسی غلطی تو نہیں ہے اس پہ گناہ ملے، لیکن مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے۔ مثلا بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھنا، یا کو بڑھا دیا، الحم کو الحم پڑھنا، حرکت کو بڑھا دیا، سمجھا رہی؟ اسی کے سے مالکی دو قراتیں، مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل ہمارے احناف کے ہاں مالکی یوم الدین ہی ہے، اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا، مالکی یوم الدین کر دیا۔ تو یہ لہن خفی جو کہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ، اور قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے۔ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن کو تجوید سے؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے اداروں میں ہماری معلمات، ہمارے اساتذہ کچھ محنت کرتے ہیں، وگرنہ تو جلتی پہ تیل کا کام یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسے ناواقف لوگ ادارے کھول کے بیٹھے ہیں، قرآن کا لالچ دے کر، ٹچ دے کر بیٹھے ہیں، اور لولی پاپ دے رہے ہیں اپنی سکول کی تعلیم کے واسطے کہ ہمارے پاس حفظ قرآن بھی ہے، ہمارے پاس قرات بھی ہے، ہمارے پاس جناب و نادرہ بھی ہے۔ خدا کا نام لو، سب سے زیادہ ٹانگیں جس مضمون کی توڑی جا رہی، قرآن کیا یہ یتیم ہے لاوارث ہے؟ آپ کی اذانیں نہیں سنتے کہ اذانوں میں کیا لوگ اذانیں دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اذان ہے، شعار اللہ ہے اذان۔ آپ اپنے بچوں کو اذان سکھاؤ، آپ اپنے بچوں کو بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ جو لوگ معاشرے کے میدان میں جو ہے نا حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، اور جو مؤذنین ہوں گے مشک و عنبر کی ٹیلوں پہ سیر تفریح کر رہے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، وہ اونچی اونچی گردنیں اعزاز ہوگا۔ یہ اعزاز اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میرے بچے کو حافظ بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو مؤذن بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو عالم بنا دے، یا اللہ میری بچی کو عالمہ بنا دے، یا اللہ میری بچی کو حافظہ بنا دے۔ یہ اللہ سے مانگیں، یہ نہ مانگیں کہ جی فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے۔ دیکھو جب اللہ کے ساتھ تعلق آپ کے بچے کا ہو جائے گا، بچہ کبھی لبارش نہیں مرے گا، کبھی بچی اس کا مستقبل کبھی خراب نہیں ہوگا۔ مستقبل تب خراب ہوگا جب آپ نے امیدیں اللہ سے چھوڑ کر آپ نے امیدیں زمانے والوں سے لگا لی، تب آپ کا مستقبل آپ کا بھی خراب ہو گیا، آپ کے بچوں کا بھی خراب ہو گیا۔ تو پہلی ذمہ داری دین کا سیکھنا ہے، دوسری ذمہ داری دین پر عمل کرنا ہے، تیسری ذمہ داری دین کو پھیلانا ہے، اور سب سے زیادہ اپنے بچوں کو دین پھیلانا، اپنے بچوں کو دعوت، ہدف اور ٹارگٹ آپ کے اپنے بچے ہیں۔ اور چوتھی ذمہ داری ہے دیگر دنیاوی حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، بہت اہم۔ ہمارے ہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دین پہ چلتے ہیں اور بہت سارے حقوق کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، بہت سے حقوق، مثلا دین پہ چل رہے ہیں، دین کو سکھا رہے ہیں، دین کو پڑھا رہے ہیں، لیکن خود ایسے ہم غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور خوب ہمارے اعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو گالی دے رہے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اپنی بہن کی غیبت کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی غیبت کر رہے ہیں، ساس کی غیبت ہو رہی ہے، بہو کی غیبت ہو رہی ہے۔ جی ہم بہت سارے ایسے حقوق پامال کر رہے ہیں کہ ان کا شریعت کے اندر خیال کرنا فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ ہم نفل پہ ہم زور دے رہے ہوتے ہیں، اور جو فرض واجب ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں چلتا، اللہ کے ایسا بندہ مقبول نہیں ہے، ایسی بندی اللہ کے مقبول نہیں ہے۔ اللہ کا وہ بندہ بندی جو اللہ رب العزت کی عبادت چاہے تھوڑی کرے، لیکن اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ بدنی تکلیف پہنچائے، ہاتھ سے پاؤں سے کسی قسم کی تکلیف، کہ بدنی تکلیف کسی دوسرے بندے کو مارتا ہے، دھکا دیتا ہے، تھپڑ مارتا، کوئی ایسی تکلیف، ہاں ایک تربیت کی اس کی اجازت ہے، ایک لمٹ تک، تربیت کی خاطر مارنے کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یا بیوی کو جب ناشزا ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اور نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے پردہ ہو جاتی، بے نمازی ہو جاتی، کردار کی خراب ہو جاتی ہے، ایسی خاتون کا پہلا قدم شریعت نے کہا بولنا چھوڑ دو، دوسرا کہ اس کا بستر الگ کر دو، یعنی اس سے ملاقات جو محبت پیار والا تعلق ختم کر دو، اور تیسرا یہ پھر بھی بات نہیں آتی تو آپ ہلکی مار سکتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں پھر بھی بات نہیں آتی تو شریعت نے کہا اس کو چھٹی کروا دو، یہ کسی اور کے پاس چلی جائے، تم اس کی جان چھوڑ دو، وہ تمہاری جان چھوڑ دے، نہیں بازار نہیں بن بھی تمہاری، تم مارو نہیں، ظلم نہیں کرو، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ کہ جو ہے نا وہ اپنی کمیونٹی کا اظہار اس کے اوپر نہیں کرو۔
ایک لیمٹ ہے. اسی طریقے سے تربیت کے اندر بھی ایک لیمٹ ہے, اس لیمٹ میں رہ کر آپ کر سکتے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ نے اتنی ہمت نہیں ہے, تو آپ اس کو کہہ بھی میں اس لائق نہیں ہوں اپنی شیخ استاد کے پاس, بس اتنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دین کا نام لے کر, تقوی کا نام لے کر, علم کا نام لے کر ہم حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں, اور اتنا تجاوز کر جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو دین سے متنفر ہونے والا بندہ ہوتا ہے اپنی اولاد ہوتی ہے یا اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں. ہمارے کردار سے, ہمارے قول فعل سے. اپنے بدن سے تکلیف نہ پہنچائیں, اپنے قول سے لفظی تکلیف کسی کو نہیں پہنچائیں.